اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جان دانیال یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ دوستو، میرا آج کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو ذکر بتایا تھا جس سے ہر قسم کے خطرے کی حفاظت ہوتی ہے، اگر اس ذکر کو ہم اپنی زندگی کا معمول بنائیں تو ہمیں مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا انشاءاللہ۔ اگر خدا نخواستہ کوئی مشکل آ بھی جائے تو انشاءاللہ اس ذکر سے وہ مشکل جلد ہی ختم ہو جائے گی۔ دوستو، وہ کلمہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، باقیات صالحات کثرت سے پڑھا کرو۔ صحابہ نے پوچھا، باقیات صالحات کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر ولا الہ الا اللہ وسبحان اللہ والحمد للہ ولا حول ولا قوت الا باللہ کہنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اپنی حفاظت کا سامان لے لو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا کوئی دشمن آ گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، آگ سے حفاظت کا سامان لے لو۔ اور یہ کلمہ کہا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ کلمات تم سے آگے جا کر آخرت میں کام آئیں گے اور تمہارے اچھے انجام کا سبب بنیں گے، اور یہی وہ اعمال صالحہ ہے جن کا ثواب باقی رہتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ نجات دینے والے کلمات ہیں، اور اوسط میں طبرانی کی روایت میں لا حول ولا قوت الا باللہ کا اضافہ بھی ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس بات کی طاقت رکھتے ہو کہ روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرو؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کون روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سب کر سکتے ہو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ کہنا احد سے بڑا ہے، اور الحمدللہ کہنا احد سے بڑا ہے، اور لا الہ الا اللہ کہنا احد سے بڑا ہے، اور اللہ اکبر کہنا احد سے بڑا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں پودا لگا رہا تھا کہ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور فرمایا، اے ابو ہریرہ، کیا لگا رہے ہو؟ میں نے عرض کیا، پودا لگا رہا ہوں۔ فرمایا، کیا میں تمہیں اس سے بہتر پودا نہ بتاؤں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا، ان میں سے ہر کلمے کے بدلے جنت میں ایک درخت لگ جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم جنت کے باغوں پر گزرو تو خوب چرو۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جنت کے باغ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسجدیں۔ میں نے عرض کیا، ان میں چرنے کی کیا صورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ٹہنی پکڑ کر اسے ہلایا تاکہ اس کے پتے گریں، لیکن کوئی پتا نہ گرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پھر ہلایا تو پھر بھی کوئی پتا نہ گرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری مرتبہ ہلایا تو پھر پتے گرنے لگے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنے سے گناہ ایسے گر جاتے ہیں جیسے درخت سے پتے۔
حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دیہاتی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ مجھے ایسا کلام بتا دیں جسے میں پڑھتا رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم یہ پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ رب العالمین ولا حول ولا قوة الا باللہ العزیز الحکیم۔ اس نے کہا یہ تمام کلمات تو میرے رب کی تعریف کے ہو گئے، میرے لیے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم یہ دعا مانگا کرو، اللہم اغفر لی ورحمنی وامدنی وارزقنی، اے اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت فرما اور مجھے رزق نصیب فرما۔ حضرت ابو مالک کی روایت میں ہے وعافنی بھی ہے، مجھے عافیت نصیب فرما۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ اس دعا میں تمہاری دنیا اور آخرت دونوں آ گئی۔ حضرت ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دیہاتی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے قرآن سیکھنے کی بہت کوشش کی لیکن سیکھ نہ سکا، اب آپ مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دے جو قرآن کی جگہ بھی ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا کرو، اس میں انگلیوں پر گنتے ہوئے یہ کلمات کہے اور پھر عرض کیا یا رسول اللہ یہ سارے کلمات تو میرے رب کی تعریف کے ہو گئے، خود میرے لیے کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم یہ دعا مانگا کرو اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی وارزقنی واہدنی۔ یہ سن کر وہ دیہاتی چل دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دیہاتی دونوں ہاتھوں کو خیر سے بھر کر جا رہا ہے۔ بہقی کی روایت میں لا حول ولا قوت الا باللہ بھی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تجھے وہ کلام نہ بتاؤں جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ میں نے عرض کیا مجھے وہ کلام ضرور بتائے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ پسند کلام سبحان اللہ و بحمدہ۔ دوستو یہ ترمذی کی روایت میں سبحان ربی و بحمدہ، سبحان ربی و بحمدہ۔ مسلم کی ایک روایت میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا کلام سب سے افضل ہے؟ فرمایا وہ کلام جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے لیے یا اپنے بندوں کے لیے چنا، اور وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا، یا فرمایا جنت اس کے لیے واجب ہو جائے گی، اور جو آدمی 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہے اس کے لیے 1,24,000 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ صحابہ نے عرض کیا پھر تو ہم میں سے کوئی بھی ہلاک نہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، لیکن بات یہ ہے کہ آدمی اتنی نیکیاں لے کر آئے گا کہ کسی پہاڑ پر رکھ دی جائے تو وہ پہاڑ دب جائے، لیکن پھر نعمتیں آئیں گی اور ان کے بدلے میں وہ نیکیاں سب ختم ہو جائیں گی۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ہی اپنی رحمت اور فضل سے دستگیری فرمائیں گے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم لوگ روزانہ 1000 نیکیاں کمانے سے عاجز ہو؟ پاس بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک صاحب نے پوچھا کہ ہم کس طرح 1000 نیکیاں کما سکتے ہیں؟ فرمایا آدمی 100 دفعہ سبحان اللہ کہے تو اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی، یا اس کی 1000 خطائیں گرا دی جائیں گی۔ ترغیب میں ہے کہ مسلم کی روایت میں جس کا ترجمہ لکھا گیا ہے، لیکن ترمذی اور نسائی کی روایت میں داؤد جس کا ترجمہ یہ ہوگا
اور اس کی 1000 خطائیں گرا دی جائیں گی۔ حضرت قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یعنی خدمت کرنے کے لیے پیش کیا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، 2 رکعت نماز پڑھ کر بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے مجھے پاؤں مبارک مار کر فرمایا، کیا میں تمہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ نہ بتاؤں؟ میں نے کہا ضرور بتائے۔ فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ، برائیوں سے بچنے کی طاقت اور نیکیاں کرنے کی قوت صرف اللہ ہی سے ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے یعنی میں پیچھے پیچھے چل رہا تھا کہ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے ابو ذر، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتاؤں؟ میں نے کہا ضرور بتائے یا رسول اللہ۔ فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ، پڑھا کرو، یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اس طرح کے اسلامی واقعات سننے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ کیا پتہ آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے، کوئی گناہوں سے رک کر اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنتوں پر لگا دے۔ تو دوستو، جتنا حصہ ثواب کا اس کو ملتا رہے گا، اس کا پورا حصہ دوستو ہمیں بھی ملے گا۔ دوستو، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے یعنی اپنی فضل کرم ہم پر فرما اور دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔